ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے تھے، بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا صاحب بھائی۔ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا یا غلام احفظ اللہ یحفظک، کہ اے بچے اللہ کے احکامات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے احکامات کی حفاظت کر تو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تو مدد مانگے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور جب تو سوال کرے اللہ ہی سے سوال کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اللہ رب العالمین کی مدد کا ایک واحد راستہ سکھایا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے، مدد مانگنی پڑے، تو پھر اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی ہے۔ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، یہ ان لوگوں میں سے تھا کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ 4 مرد اور 2 عورتیں ان کو قتل کر دو، جمع میں بھی ہوں۔ تو انہوں نے نبی علیہ السلام نے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کا بھی نام لیا۔ جب اس کو پتہ چلا تو یہ بھاگ گیا، سمندر کے اندر سفر پہ نکل گیا۔ تو اس طرح ہوا کہ سمندر میں ماحول خراب ہو گیا، تو کشتی والے یہ کہنے لگے کہ اب کوئی بت کچھ نہیں ہے، اب کوئی شریک نہیں ہے، اب صرف اور صرف جو چیز ہمیں بچا سکتی ہے وہ اخلاص ہے۔ یہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ بات سنی کہ جو اللہ اس مشکل میں، جب اس سمندر میں پھنسے ہیں، کشتی پانی ہے، جو اللہ ہمیں صرف اور صرف اللہ کے ساتھ اس موقع پر ہمیں بچا سکتی ہے، تو وہ خشکی پہ ہماری مدد نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ اگر اللہ نے مجھے نجات دی، مجھے بچایا، تو میں سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور میں اسلام قبول کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو صحیح سلامت نجات دی اور ان کو باہر نکالا۔ تو وہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بات پر بیعت کر کے مسلمان ہو گئے، صحابیت کے شرف سے مالا مال ہو گئے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ ان کا حال یہ تھا وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو پھر خالص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں، بس اللہ تو ہی ہے، تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اور جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے تو پھر شکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مدد صرف اور صرف مشرکین بھی یہ جانتے تھے کہ حقیقی مدد جو وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اسی کو پکارتے ہیں، باقی سب تو بیکار ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے اور نہ کسی کے اندر اتنی طاقت اور اختیار ہے۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر سنت ہو، فرض ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مسجد میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، مدد تو صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے جو سب پر غالب ہے. یہ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے. بڑے بڑے اللہ کے پیغمبروں نے اللہ سے مدد مانگی. نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ، کہ اس نے اپنے رب کو پکارا. نوح علیہ السلام نے یہ کہا کہ اے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب میری مدد کرو. اللہ کو مدد کے لیے پکارا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا. تو مطلب یہ ہے قرآن پاک کے اندر بھی یہ چیزیں ہمیں آیات اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ صرف اور صرف مدد اللہ کی طرف سے ہے. اللہ ہی مدد کرتا ہے، اللہ کے سوا اور کوئی مدد نہیں کر سکتا. اور جس کی اللہ مدد چھوڑ دے وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر اللہ ساتھ چھوڑ دے، اللہ ہی نہ مدد کرے، پھر اللہ کے بعد وہ ہے کہ جو مدد کرے گا، وہ نہیں کر سکتا. یہی انسان کو چاہیے کہ مشکل حالات میں جب کسی بھی موقع پر جب اس کو مدد کی ضرورت پڑے وہ کسی کو پکارے تو ایک اللہ واحد وہ ذات ہے کہ جو مدد کرنے کے لائق ہے، اسی کو ہی مدد کے لیے پکارے. اللہ رب العالمین مدد کرنے پر قادر ہے. وہ خیر الناصرین، وہ سب مددگاروں میں سب سے بہترین مددگار ہے. اور جس کا یہ انسان کا یہ عمل بن جاتا ہے، وہ اپنا انداز اس طرح کا بنا لیتا ہے کہ جب بھی مشکل آتی ہے وہ اللہ سے ہی مدد مانگتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی ہر ایک مشکل پر مدد کرتا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے حدیث، اس کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں واپس آ رہے تھے، تو راستے میں نبی علیہ السلام کی یہ سنت مبارکہ تھی کہ آپ دوپہر کو آرام ضرور کرتے تھے، چاہے سفر میں ہوں یا حضر میں. اور آپ کی حدیث بھی ہے کہ قیلولہ کرا کرو، دوپہر کا آرام کیا کرو، شیطان نہیں کرتے. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے آرام کے لیے. صحابہ بھی جو ہے وہ سایہ ڈھونڈتے درختوں کے نیچے چلے گئے، دور ٹھہر گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیکر کے درخت کے دیش میں آتا ہے، کیکر کے درخت کے نیچے آپ فرمانے لگے اور آپ نے اپنی تلوار کیکر کے اوپر رکھ دیا. اتنے میں ایک بندہ آ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار میں اٹھا کر کہا کہ بتاؤ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا، کون ہے جو آپ کو بچائے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آ جائے گا. اتنا اللہ کے اوپر یقین تھا کہ جیسا کہ اس میرے ساتھ ہی اس نے بچا لیا. کہ جس طرح بندہ اللہ کو پکارنا شروع کر دیتا ہے ہر مشکل میں، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو میں کہ اللہ بچائے گا. وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. نبی علیہ السلام نے صحابہ کو آواز دی، بلایا، سب اکٹھے ہو گئے. تو میں کہ یہ بندہ ہے، میں سویا ہوا تھا، اس نے میری تلوار اٹھا کر مجھ پر سونپ لی، کہتے کہ کون بچائے گا؟ تو میں نے کہا اللہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی، میں نے اٹھائی اور میں نے کہا کہ بھائی آپ کو مجھ سے کون بچائے گا یہ بتاؤ. وہ کہنے لگا کہ آپ بہترین تلوار پکڑنے والے بنے، یعنی مطلب نہ کچھ کہیں، اچھی تلوار پکڑنے والا وہ ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ کچھ نہیں کہتا. تو آپ مجھے کچھ نہ کہیں، مجھے معاف کر دیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی، معاف کر دیا. تو مطلب اللہ کے اوپر اتنا یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری موقع پر کہ اللہ مجھے بچائے گا. اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جو بچاتی ہے انسان کی مشکل میں، اس کے کام آتی ہے، اس کو مشکلوں سے بچاتی ہے. اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو مدد کرتی ہے اور وہی مدد کرنے پر قادر ہے. بس صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ عمل کریں کہ ہم اپنے مشکلات میں اللہ رب العالمین کو
ضرور پکاریں. اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا. اللہ رب العالمین مدد کرنے کے والا ہے، بہترین مددگار ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ.